السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ اس مبارک رات میں ہم سب ختم قرآن کے موقع پر اپنی مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ کے فیصلے ہیں کہ آج ہم سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو جانتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے، بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس کمیونٹی کو، ہمارے اس شہر کو ایک خصوصی انعام اللہ نے عطا فرمایا، جو ہم سب کے لیے ایک بہت ہی اللہ کی بارگاہ میں شکر کا ذریعہ ہے کہ الحمدللہ اس مبارک مہینے میں کئی گھروں میں قرآن پاک تراویح میں مکمل ہوا ہے۔ بہت سے گھروں میں الحمدللہ مکمل ہو چکا اور کچھ گھروں میں 29ویں شب میں بھی انشاءاللہ مکمل ہونے والا ہے، اور آج تقریباً 6 سے 7 گھر ایسے ہیں جہاں پر حفاظ قرآن پاک کو تراویح میں مکمل کر کے اس موقع پر اللہ سے مانگنے کے لیے، دعاؤں کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس ختم قرآن کی نسبت پر اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور الحمدللہ ہمارے حفاظ حافظ یوسف صاحب، حافظ فواز، حافظ تسل، سیف بھائی کے بیٹے حافظ سمال، حافظ طلحہ، حافظ لقمان، یاسر، ماشاءاللہ ان سب نے آج قرآن پاک کو ختم فرمایا ہے، اور الحمدللہ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس شہر کو اور امت مسلمہ کے ایک ایک گھر کو قرآن پاک کی تلاوت سے آباد فرمائے۔ ہمارے بچے قرآن پاک کے حافظ بنے، ہمارے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، ہمارا گھر، ہماری زندگیاں اللہ کے کلام سے نسبت رکھیں، یہ ہماری سعادت ہے۔ اللہ کا کلام قرآن پاک
امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا پیغام میں عرض کر کے پھر دعا شروع کروں کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح ہر گھر کا دروازہ ہوتا ہے، قرآن پاک کا دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ گھر کے دروازے پر الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی دو طاقتور صفات ہیں۔ دروازے پر ہی اللہ کی اتنی بڑی رحمتیں اور برکتیں اتر رہی ہیں، تو گھر کے اندر کتنی رحمتیں ہیں، قرآن پاک کے اندر کتنی رحمتیں، کتنی مہربانیاں ہیں۔ سارا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی تعریف سے، اللہ کے تعارف سے بھرا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ ذات کو صفات سے پہچانا جاتا ہے، ذات کا تعارف صفات سے کرایا جاتا ہے۔ فوراً فرمایا رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام اور اس کے خوبصورت صفات ہیں، جس کے اندر محبت، رحمت جھلک رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اپنی رحمت کا نظام چلایا ہے۔ اپنی مخلوق کی پرورش اور اس کی تربیت صرف صفت رحمت کی بنیاد پر فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں، اتنی وسیع ہیں کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے۔ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے، لیکن میری رحمت اس سے بڑی ہے۔ ایک طرف ہمارے گناہوں کے پہاڑ ہیں، دوسری طرف اللہ کی مغفرت کا اور اس کی رحمت کا سیلاب ہے۔ ہمارے گناہوں سے زیادہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ اے آدم کی اولاد، تمہارے گناہ ہوتے 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 آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ایک مرتبہ ایک بول سچے دل سے تم کہو یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ قسم ہے اللہ کی، سچے دل سے اگر کوئی کہتا ہے، اس بول کی قیمت اتنی بڑی ہے، غفرت لک ولا ابالی، غفرت لک ولا ابالی، میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے۔ یہ مبارک مہینہ رمضان کا معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ جس کی معافی ہو جائے اس کا کام بن گیا۔ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما کر اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں دعا فرمائی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری مغفرت بھی فرما اور اپنی رحمتیں مجھ پر عطا فرما۔ معافی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور معافی اس بندے کو ملتی ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ آئے، اپنے کو قصوروار ٹھہرا کر معافی مانگنا، اپنے کو قصوروار ٹھہرا کر معافی مانگنا۔ اس موقع پر ہم یہاں اللہ کے دربار میں اپنی عبادتوں کو، اپنی تلاوتوں کو، اپنے صدقات کو، اپنے نیکیوں کو لے کر نہیں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ندامت، ایسا گنہگار جو شرمندہ ہو، جو اپنے گناہوں پر نادم ہو، وہ سب سے زیادہ پسند ہے اس عبادت گزار سے جو عبادت گزار اپنی عبادت میں گھمنڈ میں آ جاتا ہے۔ ہم اپنی عبادت کی طرف نگاہ نہیں کرتے، ہماری عبادتیں تو کھوٹی ہیں، ہماری عبادتیں تو ٹوٹی پھوٹی ہیں، جس میں اخلاص کی کمی، جس میں صفات کی کمی۔ بس ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے، معافی ہمیں مل جائے، اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں کون سی دعا میں مانگو؟ آپ نے فرمایا، ابو بکر
اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. کتنی بڑی دعا ہے، کس شخص کو دی جا رہی ہے؟ اس امت کے سب سے بہترین آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو. جب انہوں نے پوچھا کہ نماز میں کیا مانگوں تو فرمایا کہ اللہ سے اقرار کرو، اپنے کو قصوروار ٹھہرا کر اللہ سے معافی مانگو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی. کیا اس دعا کا خلاصہ یہی ہے؟ بندہ اپنے کو قصوروار ٹھہرا کر، اپنے کو ذمہ دار ٹھہرا کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے. باپ نے یہ سوال کیا تو بیٹی نے بھی پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتا چلے کہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا مانگوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، مجھے بے شک آپ معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، معاف فرما دیجئے. باپ کے پوچھنے پر بھی مغفرت کی بات، بیٹی کے پوچھنے پر بھی معافی کی بات. معافی سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی نعمت ہمارے لیے نہیں ہے. بس سچے دل کے ساتھ آج ہم اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کسی بادشاہ سے، کسی حاکم سے، یعنی ہم دنیا کے کسی آدمی سے نہیں کر رہے. ہمارا آج معاملہ اللہ سے ہے، جو اللہ رحمان ہے، جو اللہ رحیم ہے، جو غفار ہے، جو ستار ہے. اس کی مہربانی وسیع ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، اس کا فضل، اس کا کرم بڑا ہے. اس کی پکڑ سے، اس کی ناراضگی سے اس کی رحمتیں بڑی ہیں. جس کی معافی اس کے انتقام سے آگے ہے. ہم اس اللہ کے دربار میں آج جمع ہوئے ہیں اور اس کی صفت سب سے طاقتور صفت الرحمن الرحیم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرمایا قرآن پاک میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ساری کائنات کے لیے، سارے عالمین کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کی رحمت، آپ کی مہربانیاں، اللہ اکبر. آپ نے تعارف فرمایا، انما انا رحمت مہدات، میں سراپا رحمت ہوں، بطور ہدیے کے تمہیں دیا گیا ہوں. آپ کی ایک ایک ادا میں، آپ کی ایک ایک سنت میں، آپ کی ایک ایک تعلیم میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالی الرحمن الرحیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. ہم اس رحمت للعالمین کے امتی ہیں. قرآن پاک کا ہم سے ایک تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق پر، ہم ایک دوسرے پر رحمت، مہربانی ہم شروع کریں. ایک دوسرے پر ہمارا برتاؤ رحمت کا ہو، شفقت کا ہو، مہربانی کا ہو. یہ ایسا طاقتور برتاؤ ہے، اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اللہ کی مخلوق پر، وہ مخلوق کوئی بھی ہو، نہ صرف مسلمان، نہ صرف غیر مسلم، بلکہ ہر مخلوق. ہماری شریعت میں ایک درخت کو پانی ڈالنے پر بھی اجر ہے، ایک کتے کو پانی پلانے پر بھی مغفرت ہے. یہ ایسا رحمت والا دین ہے. ہم آپس میں رحمت والا برتاؤ کریں، ہمدردی والا معاملہ کریں. یہ ختم قرآن آج کی اس مبارک مجلس میں آپ تمام سے اپنی ذات سے خطاب کرتے ہوئے سب سے یہ بات عرض کروں کہ ہم اللہ کی مخلوق پر رحمت والا، ہمدردی والا، خیر خواہی والا، نرمی والا برتاؤ ہم شروع کریں. اللہ کو رحمت پسند ہے، ہمدردی پسند ہے، نرمی پسند ہے. جب کوئی بندہ اس نسبت پر کوئی بولتا ہے یا قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کا استقبال کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
دعا کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو دعا بہت پسند ہے، سوال اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے وہ حالت اللہ کو بہت محبوب ہے۔ لوگ سوال کرنے سے گھبراتے ہیں، آدمی جب کسی سے سوال کرتا ہے تو بھاگتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا سے سوال سے خوش ہوتے ہیں، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے سائل اللہ لا یخیب، مانگنے والا اللہ سے کبھی نامراد نہیں ہوگا۔ اللہ سے مانگنے والا کبھی نامراد، اللہ اسے نامراد نہیں کرے گی۔ یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ، تجربے کی بنیاد پر نہیں، پورے یقین کے ساتھ، اور ایسے اللہ سے مانگنا، ایسے اللہ سے گڑ گڑانا کہ لپک کر گڑ گڑانا جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، کسی کوئی چیز سوال کرتا ہے، کوئی چیز منواتا ہے، ماں نہیں چاہتی دینا، لیکن بچے کی ایسی ضد رہتی ہے کہ ماں اسے وہ چیز دینے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک فقیر بخیل سے بخیل آدمی کے جیب سے مال نکلوانے پہ تیار ہو جاتا ہے، اس کا مانگنا، اس کا ایسا مانگنے سے وہ تھکتا نہیں۔ ایک بچہ جب اپنے ماں باپ سے مانگنے سے تھکتا نہیں تو بندہ اللہ سے مانگنے سے کیوں تھکے؟ اللہ تو ماں باپ سے 70 گنا رحمت والے، محبت والے ہیں۔ اللہ سے بار بار مانگنا، دعا کی توفیق بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے مانگنے کی توفیق دیتے ہیں۔ میرے بندے تو مجھ سے سوال کر، تو مجھ سے مانگ، میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے۔ اگر اللہ کا کرم ہم پر شامل حال نہ ہوتا تو ہم اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں مارے مارے پھرتے۔ سوچیں ہم کتنی بڑی مہربانی ہے، ہم اپنی حاجتوں میں، ہم اپنی ضرورتوں میں، ہم اپنے مسائل میں ایک اللہ کے دربار میں آئے ہیں، ایک اللہ کے دربار میں ہم مانگتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ ہی ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے۔ یہ ہاتھ صرف اور صرف اللہ کے سامنے پھیلانے کے لائق ہیں۔ اللہ کون ہے؟ جس کو دینے کے لیے کسی سے لینا نہیں پڑتا۔ اللہ وہ ہے جو دینے میں پہل کرتا ہے، مانگنے سے زیادہ دیتا ہے، امید سے بڑھ کر دیتا ہے، دے کر احسان نہیں جتاتا۔ اللہ کی وہ ذات ہے۔ اللہ کون ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے ساری انسانیت اور سارے جنات ایک میدان میں کھڑے ہو کر اپنی اپنی حاجتیں، اپنی اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ سے سوال کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی حاجت کو پورا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے خزانے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی، ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی۔ ایسے خزانے والے اللہ۔ اور مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اذا سألک عبادی، اذا سألک، جب بھی میرے بندے تیرا دل بولے، جس وقت بولے، جب بولے، رات میں ہو کہ دن میں ہو، جس حال میں ہو، لیٹے لیٹے، کھڑے کھڑے، چلتے چلتے، جس حال میں بھی ہو، زبان سے نہیں، دل سے، یا اپنے حال سے، یا چپ کے اندر ہی اندر، ان خیالات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو پکارو اس لیے کہ فإنی قریب، میں قریب ہوں، مجھ سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے۔ فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی دیکھو اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اجیب دعوت الداع، اجیب دعوت الداع۔ اللہ نے مانگنے کا حکم دیا اپنے بندوں کو، پھر قبول کرنے کا وعدہ فرمایا۔ مانگنے والوں سے کہا کہ اجیب دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار کا جواب میں دیتا ہوں، بار بار مجھے پکارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، اللہم انت احق من ذکر احق من عبد۔ اے اللہ آپ کون ہیں؟ یاد کرنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف آپ کی ذات ہے۔
بندگی کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف آپ کی ذات ہے، مدد چاہنے کے لائق کوئی ذات ہے تو صرف آپ کی ذات ہے اللہ۔ اے اللہ، بے انتہا دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک، آپ اکیلے ہیں، بادشاہ ہیں، آپ کی بادشاہت میں، آپ کی عطا میں کوئی آپ کا شریک نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، آپ کو کسی وزیر کی، کسی مشیر کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اکیلے ہیں۔ الفرد لا ند لک، اپنے وجود میں صرف اور صرف آپ اکیلے ہیں، اور کائنات کی ہر چیز آپ کے علم میں ہے۔ لا يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی۔ میں گھر میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، میں اللہ سے ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجتیں دل ہی دل میں کہہ رہا ہوں، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ اب اپنے خزانوں سے میری حاجت اور میری ضرورت کو اللہ پورا کر سکتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ میرے سے غافل نہیں، میرے سے جو ہے کسی لمحے، کسی حال میں، کسی پل میں اللہ تعالیٰ مجھ سے غافل نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا اللہ کے سامنے، اللہ کے علم میں ہے۔ وہ اسی لیے قرآن پاک میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے صفات کو بیان فرمایا۔ آج اللہ کے سامنے مانگے اپنی ذات کے لیے، اپنے دوست، اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے، اور اپنے اور پوری امت کے لیے اللہ سے مانگے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کا مہینہ ہے، قبولیت کی راتیں چل رہی ہیں، اور ماشاءاللہ آج کی اس مبارک مجلس میں مختلف گھروں میں 6 حفاظ کرام تراویح پڑھ کر قرآن پاک ختم کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں، اور ہم سب اگر موقع ہو قبلے کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب دل لگا کر مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله ولك الفضل كله بيدك الخير كله۔ اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد صلى الله عليه وسلم ما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله۔ اللهم لك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بما أكرمتنا، ولك الحمد بما أعطيتنا۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام۔ نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب غمومنا وهمومنا، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا حرز الضعفاء، يا كنز الفقراء، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الهلكاء، يا محسن، يا منعم، يا مجمل، يا الله أنت الله لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، تعصى فتغفر، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكائيل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار،
ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في ذعره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح صدورنا على الإسلام. اللهم اشرح صدورنا على الإسلام. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. صرف قلوبنا على طاعتك. صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك يا الله. لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم.
اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا حي يا قيوم اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وتلاوتنا وجميع أعمالنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دے اے اللہ ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں اے اللہ ہم سے بڑے قصور ہوئے ہیں اے اللہ ہم سے بڑے گناہ ہوئے ہیں اے اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے اے اللہ تیری ہی دی ہوئی نعمتوں سے ہم نے تجھے ناراض کیا اے اللہ تیری ہی دی ہوئی زندگی سے ہم نے تجھے ناراض کیا اے اللہ تیری نعمتیں بڑھتی جا رہی تھی ناراضگیاں بھی ہماری طرف سے بڑھتی جا رہی تھی اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے معافی کو تو پسند فرماتا ہے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے اے اللہ آج کی اس مبارک موقع پر اس مبارک رات میں اے اللہ ہمیں معاف فرما دے تیرے دین کے بارے میں جو کوتاہیاں ہمیں معاف فرما تیرے دین پر چلنے میں جو کوتاہیاں ہمیں معاف فرما اے اللہ تیرے دین کے کام کرنے میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہمیں معاف فرما اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما کرم فرما کرم فرما کرم فرما اے اللہ ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں اے اللہ تیرے سامنے تیرا جو بندہ اعتراف کرتا ہے اپنے قصوروں کو مانتا ہے تو اسے معاف کر دیتا ہے اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف کر دے اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے ہمارے والدین کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دے ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما دے ہمارے رشتہ داروں اور اقارب کو معاف فرما دے اے اللہ پوری امت کو معاف فرما اے اللہ پوری امت کو معاف فرما یا اللہ چاروں طرف حالات تو ایسے ہی ہیں تیری ناراضگی کی علامتیں ہیں اللہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ تو ناراض ہے اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ناراضگی کی شکلوں کو اٹھا لے یا اللہ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ان بلاؤں سے وباؤں سے ہماری حفاظت فرما لے اے اللہ اس وائرس کی وبا کو ختم فرما دے اے اللہ اس وائرس کی وبا کو ختم فرما دے اے اللہ اس وائرس کی وبا کو ختم فرما دے اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا تیرا ایک حکم کافی ہے تیری ایک مدد شامل حال فرما دے اے اللہ رحم فرما کر کرم فرما کر اے اللہ اس وبا سے اس بلا سے ہماری پوری امت کی انسانیت کی حفاظت فرما لے یا اللہ ہمیں اقرار ہے ہمیں اعتراف ہے یہ سب ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے اللہ ہماری گناہوں کی نحوست کا نتیجہ ہے اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہم تیرے دربار میں اے اللہ ہم حاضر ہیں اے اللہ تو ہمیں معاف فرما کر اے اللہ بچا لیجیے اللہ اس وبا کو ختم فرما دیجیے اے اللہ تیری نافرمانیاں بڑھ چکی ہیں اے اللہ ہمیں روک لیجیے عافیت کے ساتھ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا لیجیے یا اللہ ہمیں ہدایت والی زندگی نصیب فرما یا اللہ ہمیں ہدایت والی زندگی نصیب فرما ہدایت کے دروازوں کو کشادہ فرما سیدھے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں ایمانی زندگی نصیب فرما یا اللہ ہمیں ایمانی زندگی نصیب فرما اعمال صالحہ کی زندگی نصیب فرما اے اللہ تیرے احکامات والی سنتوں والی زندگی نصیب فرما
اے اللہ سنت کا شوق، سنت والی زندگی کا شوق ہمیں نصیب فرما، سنت والی برکتیں ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ تیرے دین پر جو مددیں آتی ہیں وہ مددیں ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں ہماری دستگیری فرما۔ اے اللہ ہماری اور پوری امت کی دستگیری فرما۔ اے اللہ بھرپور نصرت فرما، مدد فرما۔ اے اللہ اپنی غیبی مدد شامل حال فرما۔ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، بے سہارا ہے، بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے۔ اے اللہ دین کے، دنیا کے سب دروازے بند ہو چکے ہیں، تنگ ہو چکے ہیں۔ اے اللہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان المبارک میں جماعت کی نماز سے بھی ہم محروم ہو گئے۔ اے اللہ تیرے بندے اعتکاف سے بھی محروم ہو گئے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری سے بھی محروم ہو گئے۔ اے اللہ تراویح میں قرآن سننے سنانے سے بھی محروم ہو گئے۔ اے اللہ دین کی محنت کے، چلت پھرت کی، دین کی دعوت کی، اے اللہ انعامات سے بھی محروم ہو گئے۔ اے اللہ ہمیں پتا ہے، اے اللہ ہمیں پتا ہے، اے اللہ تو ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہماری پوری دنیا کے انسان اگر سچے عابد بن جائیں، تیری شان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تو بے نیاز ہے۔ اے اللہ ہماری عبادتیں ہمیں ضرورت ہے، اللہ مساجد کی ہمیں ضرورت ہے، اے اللہ اعتکاف کی ہمیں ضرورت ہے، حرمین شریفین کی ہمیں ضرورت ہے، قرآن سننے سنانے کی ہمیں ضرورت ہے، دین کے کام کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم سے بڑی ناقدریاں ہوئی ہے اللہ، ہم سے بڑی ناقدریاں ہوئی ہے اللہ۔ اے اللہ ان ناقدریوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ان قصوروں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ دروازے کھول دے ہمارے لیے، ہمارے مسجد کے دروازے کھول دے، بازار کے دروازے دھیرے دھیرے کھلتے جا رہے۔ اے اللہ ہماری خوشی تو اس وقت ہے جب ہمارے لیے مسجد کے دروازے کھل جائے، مدارس کے دروازے کھول دے، مکاتب کے دروازے کھول دے، دین کی محنت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، یا اللہ رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے تجھ سے مانگنے کا۔ یا اللہ ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے تو نے جو نظر بھی نہیں آ سکتی، اے اللہ تو نے ساری حکومتوں کو، ساری طاقتوں کو بے بس کر دیا، بے سہارا کر دیا۔ اے اللہ سب تیرے سامنے بے بس ہے، بے کس ہے، کمزور ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو بڑا ہے، تیری قدرت بڑی ہے، تیری طاقت بڑی ہے۔ اے اللہ ساری کائنات تیری قدرت کے مقابلے میں مچھر کے پر کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اے اللہ اس وبا کو، اس آزمائش کو عبرت کا ذریعہ بنا دے، عبرت کا ذریعہ بنا دے، عبرت کا ذریعہ بنا دے۔ جو لوگ تیری قدرت کو تسلیم نہیں کرتے ان کے دلوں میں تیری قدرت کو بٹھا دے۔ یا اللہ تیری قدرت کو تسلیم کرنے والے بنا دے، تیری قدرت کو ماننے والے بنا دے، تیری بڑائی کو ماننے والے بنا دے۔ یا اللہ اے اللہ اس وبا اور اس آزمائش کو اے اللہ ذریعہ بنا دے، گنہگاروں کی توبہ کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کی زندگیوں میں اے اللہ دین کی طرف آنے کا ذریعہ بنا دے، آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہم بے کس ہیں، بے بس ہیں۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ اے اللہ لوگ جاب کے معاملے میں پریشان، معاش کے معاملے میں پریشان، کھانے پینے کے معاملے میں پریشان، لوگ اپنے رشتہ داروں سے الگ الگ ہیں، ماں باپ اپنے بچوں سے الگ، بچے اپنے ماں باپ سے الگ، نہ ماں باپ بچوں سے مل سکتے ہیں، نہ بچے ماں باپ سے مل سکتے ہیں۔ اے اللہ یہ تو بس تیری ہی قدرت سے ہو سکتا ہے، تیرے ہی کرم سے ہماری نگاہیں تجھ پر ہے، تیری قدرت پر ہے۔ اے اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہے، تیرے کرم کے منتظر ہے۔ اے اللہ تیرے صفات اسماء الحسنی کا واسطہ، صفت رحمت کا واسطہ، اے اللہ یہ حبیب تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہے، لاڈلی امت ہے، اس امت کی تکلیف پر آپ رویا کرتے تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں کہ ہم پیش کر سکے۔ اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنسوؤں کا واسطہ ہے،
اے اللہ ان آنسو کی لاج رکھتے ہوئے اے اللہ ہمارے لیے دین اور دنیا کے دروازے کھول دے، اے اللہ ہمارے لیے کشادگی عطا فرما دے، ہم سب کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، ہم سب کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے، حفاظت کے دروازے کھول دے، اے اللہ ان بلا اور آفتوں کے دروازوں کو بند فرما دے، ان شرور و آفات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے پوری انسانیت کی حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ اے اللہ نفع اور نقصان تو تیرے قبضے میں ہے، تیرے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اے اللہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں، اے اللہ بس تیرے رحمت کے امیدوار ہیں، ہم سب کو معاف فرما کر سچی پکی توبہ نصیب فرما کر یا اللہ ہم سب کو اے اللہ نارمل زندگی، ہماری پرانی حالت پر زندگی کو لوٹا دے یا اللہ لوٹا دے یا اللہ۔ ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں اللہ، اپنی بے کسی کا، اپنی بے بسی کا، اپنی لاچاری کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ تیرے بندے بہت پریشان ہیں، اے اللہ ہمارے گھروں میں تو ایک ایک مہینے کا کھانا پڑا ہوا ہے، اے اللہ اس وقت انسانیت اے اللہ کھانے میں پینے کے معاملے میں پریشان ہے، ان کی جان پر، ان کی مال پر، ان کی عزتوں پر بھی جو ہے زیادتیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لے، اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں لے لے، تو نصیر ہے نصرت فرما، تو حفیظ ہے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ جن گناہوں کی نحوست سے یہ ناراضگی ہوئی ہے اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے، ان گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تیری صفت قدرت کا واسطہ، تو ہی معبود ہے، تو ہی مسجود ہے، تو ہی احکم الحاکمین ہے، یا اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو جیسے چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید ہے اے اللہ تو اکرم الاکرمین ہے اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، سچی پکی توبہ نصیب فرما، یا اللہ سچی پکی توبہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، یا الہ العالمین اے اللہ جن کے والدین قبروں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، اے اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا الہ العالمین جن کے والدین دنیا میں ہیں اے اللہ انہیں صحت عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کی جسمانی قوت عطا فرما، یا اللہ ان کو جسمانی قوت عطا فرما، یا اللہ ان کی دعاؤں کی ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، یا الہ العالمین اے اللہ ان کی عمروں میں ان کی صحت میں خوب برکت نصیب فرما، ان کی ناراضگیوں سے ہماری حفاظت فرما، ان کی خدمت کر کے دعائیں لینے والا بنا، یا الہ العالمین اے اللہ نفس و شیطان کی سب سے شر سے بچا لے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو پکڑ پکڑ کر ہدایت کے راستے پر چلا لے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اے اللہ ہمارے دلوں میں تیری نافرمانیوں کی نفرت پیدا کر دے، نیک اعمال کا شوق اور جذبہ پیدا کر دے، یا اللہ نماز کا شوق پیدا فرما، نماز کا پابند بنا، تلاوت کا شوق پیدا فرما، تلاوت کا پابند بنا، نیکیوں کی رغبت، سنت والی زندگی کی رغبت پیدا فرما، یا الہ العالمین دلوں سے تمام رضائی کو پاک صاف فرما، یا اللہ دلوں سے تمام گندگیوں کو پاک صاف فرما، بڑے پن کی نحوست سے بچا لے، بڑائی کے بول سے بچا لے، بڑائی کے جذبے سے بچا لے، یا اللہ اس خبیث نحوست سے بچا لے، اے اللہ تکبر سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، اے اللہ حسد سے، بغض سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دے، یا اللہ آپس کی اختلافات کو ختم فرما، نفرتوں کو ختم فرما، یا اللہ جھگڑوں کو ختم فرما، محبت والی زندگی عطا فرما، محبت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ اپنی شان تزکیہ سے ہمارے قلوب کو پاک صاف فرما، ہماری زندگیوں میں محاسن پیدا فرما، صفات ایمانیہ سے آراستہ فرما، صفات ایمانیہ سے آراستہ فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، تیری ناراضگی سے، تیرے غضب سے ہماری حفاظت فرما، یا الہ العالمین اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر باقی رکھ، ایمانی زندگی نصیب فرما، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اے اللہ ہمیں
اے اللہ اے ہماری ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ دل کے اندر ایمان کا نور ہو، زبان پر کلمہ ہو، تو ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ کسی بندے کا کوئی حق ہم پر نہ رہ گیا ہو، اے اللہ کسی بندے کا حق ہم پر نہ رہ گیا ہو، ایسی موت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ بے ایمانی کی موت سے بچا لے، بغیر کلمے کی موت سے بچا لے، حادثات کی موت سے بچا لے، مہلک بیماریوں سے بچا لے، یا اللہ کورونا وائرس کی بیماری سے موت سے بچا لے، یا اللہ اے اللہ جل کر مرنے سے، کٹ کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، اے اللہ بری موت سے، حادثات کی موت سے بچا لے، بے ایمانی کی موت سے بچا لے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اعمال صالحہ کے ساتھ ہماری تو اے اللہ موت نصیب فرما، قبر کے عذاب سے بچا لے، قبر کی منزل کو آسان فرما دے، اے اللہ وہ گناہ جو عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما لے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، حشر کی دن کی ذلت و رسوائی سے بچا لے، آسان حساب نصیب فرما، عرش کا سایہ نصیب فرما، یا اللہ جب نام اعمال تولا جا رہا ہو ہم پر ستاری کی چادر ڈال دے، یا اللہ بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو ستار ہے، تجھ سے ستاری کی امید رکھتے ہیں، دنیا میں بھی تو نے ستاری کی چادر ڈالی ہے، موت پر بھی ستاری کی چادر ڈال دے، قبر میں بھی ستاری کا معاملہ فرما، حشر کے دن بھی ستاری کا معاملہ فرما، رحمت کی نگاہ ڈال کر معاف فرما دے یا اللہ، معاف فرما دے یا اللہ، پکڑ سے بچا لے، تیری ناراضگی سے بچا لے، اے اللہ حساب یسیر عطا فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، آپ کے مبارک ہاتھوں آب کوثر نصیب فرما، یا اللہ آپ کا دیدار ہمیں نصیب فرما، آپ کا دیدار نصیب فرما، آپ کی رضا ہمیں نصیب فرما، یا الہ العالمین۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنا، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمارے بچوں کو نیک بنا، نیکی کی رغبت دلوں میں پیدا فرما، نیکی کی راہیں ان کے لیے کشادہ فرما، ہر قسم کی گمراہیوں سے، فتنوں سے، ہر قسم کی بلاؤں اور آفتوں اور آزمائشوں سے ہمارے بچوں کی پوری حفاظت فرما لے یا اللہ، یا اللہ حفاظت فرما لے، نمازی بنا دے، اے اللہ دین کا شوق پیدا فرما دے، اے اللہ ہماری اولاد کو ایمانی زندگی نصیب فرما، ہماری اور نسلوں میں کسی مشرک، کسی بے نمازی، بے دین، ملحد، دہریہ، ایتھیس کو پیدا نہ فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ فتنوں کے ماحول میں، بے حیائی کے ماحول میں ہمارے بچے بچیاں ہیں، یا اللہ ان کی حیا کی، اخلاق کی حفاظت فرما لے، حفاظت فرما لے، اے اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرما لے، یا اللہ جو بچے اے اللہ قرآن پاک ہمارے حفظ کر رہے ہیں ان کے حفظ کو قبول فرما لے، ان کے حفظ کو آسان فرما دے، ان کے دلوں کو کشادہ فرما دے، آسان فرما دے یا اللہ، آسان فرما دے، ان کے دلوں کو اے اللہ پھیر دے، ان کے دلوں میں اے اللہ قرآن پاک کے حفظ کو جما دے یا اللہ، قرآن کا شوق پیدا فرما، قرآن کا عالم بنا، قرآن پاک کی خدمت کے لیے قبول فرما، ان کی صلاحیتوں کو دین کے لیے قبول فرما، امت کی خیر کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو سنوار دے، ہمارے بچوں کو قبول فرما لے، ان کے لیے آنا آسان فرما، ان کے حفظ کو قبول فرما لے، رکاوٹوں کو دور فرما دے، رکاوٹوں کو دور فرما دے، یا اللہ جو بچے عالم بن رہے ہیں ان کے علم کے پڑھنے کو قبول فرما، عالم بعمل بنا، علماء ربانیین بنا، یا اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ جو ہمارے بچیاں اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کو اے اللہ اچھا علم نصیب فرما، اچھی جاب نصیب فرما، اے اللہ اچھی جاب نصیب فرما، ان کی پڑھائی میں برکت نصیب فرما، اچھے نمبرات میں کامیابی نصیب فرما، حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، یا اللہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، یا اللہ تو بڑا ہے، تیرے خزانے بڑے ہیں، تیری صفت خزانوں کا واسطہ ہے، اے اللہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے حلال پاکیزہ دروازے کھول دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے خزانے بڑے ہیں، ان خزانوں سے ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ ہمارے جابوں کی حفاظت فرما، ہمارے کاروباروں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے جابوں کی حفاظت فرما، ہمارے کاروباروں کی حفاظت فرما،
حلال روزی نصیب فرما، برکت کی روزی نصیب فرما، عزت کی روزی نصیب فرما یا اللہ، عزت کی روزی نصیب فرما، ذلت کی روزی سے بچا لے، کسی مخلوق کا محتاج نہ بنا، کسی مخلوق کا محتاج نہ بنا، کسی مخلوق کا محتاج نہ بنا، کسی مخلوق کا محتاج نہ بنا یا اللہ، یا اللہ ہمیں تیرا محتاج بنا دے، تیرا بنا دے، تیری محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے، تیرا قرب تعلق نصیب فرما، اے اللہ تیرا قرب اور تعلق نصیب فرما یا اللہ، تیری بارگاہ میں اے اللہ ہمیں نیک محبوب بندوں میں شامل فرما لے یا الہ العالمین۔ جو لوگ جاب کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ بہت پریشان کن حالات ہیں اللہ، اے اللہ بڑے پریشان کن حالات ہیں، ان پریشانیوں کو تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان پریشانیوں کو دور فرما دے، آسانیاں پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ اپنے کرم سے آسانیاں پیدا فرما، آسانیاں تیری ہی طرف سے آتی ہیں، اے اللہ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اے اللہ آسانیاں تیری ہی طرف سے آتی ہیں، اے اللہ آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، برکت کی روزی نصیب فرما یا اللہ۔ جو لوگ قرضوں میں مبتلا ہیں اپنے قرضوں کی اے اللہ ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، ان قرضوں کو ہلکا فرما، ان قرضوں کو ہلکا فرما یا اللہ۔ ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں جو بیمار ہیں اے اللہ، کوئی کینسر میں ہے، کوئی شوگر میں ہے، کوئی جو ہے بلڈ پریشر میں ہے اے اللہ، کوئی کرونا میں ہے اے اللہ، بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے لکھے ہیں اے اللہ، بہت سے دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں اے اللہ، ان سب کو اے اللہ صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اپنے خزانے سے صحت نصیب فرما، اپنے خزانے سے شفا نصیب فرما یا اللہ۔ دوائیں کچھ نہیں کر سکتی، کرنے والی ذات تو تیری ہے، اپنے کرم سے صحت عطا فرما، اپنے کرم سے شفا عطا فرما یا الہ العالمین۔ اے اللہ انسان اور جنات کے شرور سے بچا لے، انسان اور جنات کے شرور سے بچا لے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے بچا لے یا اللہ۔ صحت عطا فرما، صحت عطا فرما، جادو سے، سحر سے بچا لے اے اللہ، بچا لیجیے اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ہمارے دوستوں میں جو کینسر میں مبتلا ہے اللہ، ان کو خوب صحت عطا فرما اے اللہ، خوب صحت عطا فرما اے اللہ۔ کسی کے شوہر، کسی کے بھائی، کسی کی بیوی اے اللہ بڑے خطرناک مہلک بیماریوں میں ہیں اے اللہ، ان بیماریوں کو برداشت نہیں کر سکتے اے اللہ، دوا کھاتے کھاتے تھک چکے ہیں اے اللہ بس تجھ سے امید ہے، تجھ سے مانگتے ہیں اے اللہ، اپنے کرم سے اے اللہ شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، ان بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ان بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے یا اللہ۔ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما، ان کی محنتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما یا اللہ، ان کی ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما یا اللہ یا اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر ہم سب کی طرف سے بے شمار رحمتیں، برکتیں اور صلاۃ و سلام نازل فرما یا اللہ۔ ہم سب کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر بے شمار رحمتیں، صلاۃ و سلام نازل فرما یا اللہ۔ حضرات صحابہ اکرام، صحابیات اے اللہ، اولیاء اکرام، تابعین و تابعات، اولیاء اکرام، محدثین، علماء، جن کے ذریعے سے یہ دین ہمیں ملا ہے اے اللہ، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما یا اللہ۔ ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں اے اللہ جو پریشان حال، ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ۔ ہمارے محسنین میں اے اللہ جن کا حق ہے ہم پر اے اللہ، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما یا اللہ۔ رحمت والی، برکت والی، عافیت والی زندگی نصیب فرما یا اللہ۔ ہمارے مسائل کو حل فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ۔ بھوکے ہیں، کھانے کی شکلیں صورتیں عطا فرما یا اللہ۔ پانی کی ضرورت ہے، پانی عطا فرما یا اللہ۔ بہت سے مسافر راستوں میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ، منزل تک پہنچنے کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس وبا کو ختم فرما، ہماری زندگی کو معمول پر لے آ یا اللہ یا اللہ۔ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما لے یا اللہ
ہماری بدعملی کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما یا اللہ ہمارے گھروں کی زندگیوں کو ایمانی زندگی بنا دے ہمارے گھروں میں ایمانی اعمال کو زندہ فرما دے ہمارے گھروں کو برائیوں سے پاک فرما دے ہمارے گھروں میں نماز اور تلاوت کو زندہ فرما محبت کو زندہ فرما میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کو محبت والی برکت والی زندگی عطا فرما یا اللہ ہماری زندگیوں کو سنوار دے محبت کی زندگی بنا دے یا اللہ جو لوگ جن کے گھروں میں اے اللہ بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما نیک صالح اولاد نصیب فرما یا اللہ جن کی اولاد ہیں اے اللہ انہیں نیک بنا صالح بنا اے اللہ اطاعت گزار بنا فرما بردار بنا دین کے لیے قبول فرما اے اللہ حق کسی بھی باطل کسی بھی فتنے سے مبتلا ہونے سے حفاظت فرما لے یا اللہ حفاظت فرما لیجئے یا الہ العالمین جن کے نکاح نہیں ہوئے اے اللہ ان کے لیے نیک صالح جوڑے نصیب فرما صالح جوڑے نصیب فرما جن کے نکاح میں رکاوٹیں ہیں ان کی رکاوٹوں کو دور فرما آسانی عطا فرما آسانی عطا فرما آسانی عطا فرما یا الہ العالمین ہماری مساجد کی مکاتب کی مدارس کی مراکز کی حفاظت فرما لے یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما لے حرمین کی وقار کو بلند فرما دے اے اللہ ہمارے مساجد مکاتب کی مدارس کی ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما اے اللہ پورا فرما یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ جو رکاوٹ بن رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما فتین کے فتنوں سے حفاظت فرما یا اللہ اس امت کو مظلوم بننے سے بھی حفاظت فرما ظالم بننے سے بھی حفاظت فرما یا اللہ اس امت کو مظلوم بننے سے بھی حفاظت فرما ظالم بننے سے بھی حفاظت فرما ظالم کے چنگل میں آنے سے بچا لے یا اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما یا اللہ تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا یا اللہ ہم سب پر رحمت کے برکت کے روزی کے دروازے کھول دے یا اللہ یا الہ العالمین اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما اے اللہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے مبارک ایام چل رہے ہیں اے اللہ اس مبارک مہینے میں اے اللہ تو لاکھوں کی تعداد میں اے اللہ مغفرت فرماتا ہے اے اللہ ہمیں اس میں شامل فرما اے اللہ تو اس مبارک مہینے میں لاکھوں کی تعداد میں جہنم سے آزاد کرتا ہے اے اللہ ہمیں اس میں شامل فرما اے اللہ ہمیں شامل فرما اے اللہ ہمیں اے اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے اے اللہ تیرے در کا بھکاری بنا دے تیرے در کے مانگنے والا بنا دے یا الہ العالمین اے اللہ ہماری تراویح کو ہماری نمازوں کو ہمارے صدقات کو قبول فرما ہماری نیکیوں کو قبول فرما اے اللہ قبولیت کے لائق نہیں قبول فرما کر احسان فرما قبول فرما کر احسان فرما اے اللہ اگر آپ اپنے در سے دھتکار دے تو ہم کہاں جائیں اے اللہ آپ کے سوا کوئی ہمارا نہیں آپ کے سوا کوئی ہمارا نہیں اے اللہ ہمیں اپنے در کا بھکاری بنا دے اے اللہ یہ جھولیاں بھر دے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ جو پھیلے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو اے اللہ خالی نہ لوٹا ہمیں محروم نہ فرما ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما ہمارے والدین کی پوری امت کی مغفرت فرما رحمت کی برکت کی زندگی عطا فرما یا اللہ ہمارے اساتذہ میں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ حضرت مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ اور بھی جتنے بھی ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما ان سب کی مغفرت فرما ان سب کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما جتنے ہمارے اساتذہ ہیں مشائخ ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں جو قبروں میں لیٹے ہوئے ان سب کی مغفرت فرما ان سب کے درجات کو بلند فرما جتنے ہمارے بڑے ہیں ہماری اس کمیونٹی میں بڑے ہیں ہمارے خاندانوں میں بڑے ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں برکت دے ان کی صحت میں برکت دے اے اللہ ان کی عمروں میں برکت دے ان کی صحت میں برکت دے اے اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما یا اللہ ہمیں آپس میں جوڑ دے ہمیں آپس میں جوڑ دے آپس میں جوڑ دے یا اللہ ہمارے آپس کی اے اللہ ہماری انتشار کو بدامنی کو ہمارے آپس کی اے اللہ انتشار کو ختم فرما دے ایک بنا دے نیک بنا دے اے اللہ ایک بنا دے نیک بنا دے اے اللہ اس مبارک مہینے میں
ہمارے جو حفاظ قرآن پاک اے اللہ تراوی میں ختم کیے اس کو قبول فرما دے، اس کا بہترین اجر نصیب فرما دے، اس قرآن پاک کی برکتیں انہیں پوری امت کو خاص طور پہ اس علاقے کو عطا فرما۔ اے اللہ یہ وقت ہے، ہم مسجد میں تیرے گھر میں ہم مانگتے تھے، آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے دوبارہ مسجد کے دروازے کھول دے یا اللہ، رحمت کے دروازے کھول دے، اعمال کے دروازے کھول دے یا اللہ۔ جو ہمارے دلوں میں ہمارے جائز مقاصد ہیں اللہ، ان مقاصد کو، ان ضرورتوں کو تو بہتر جانتا ہے، اپنے کرم سے پورا فرما، اپنے فضل سے پورا فرما، اپنے شائن نشان پورا فرما۔ ہمارے مساجد کو قبول فرما، مدارس کو قبول فرما، خاص طور پہ ہماری مسجد کو قبول فرما، ہماری مسجد کو قبول فرما، ہماری مسجد کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مستورات کو، جو کچھ خدمت کر رہے ہیں سب کو قبول فرما، سب کی جان مال میں برکت دے، سب کو زندگیوں میں ہدایت اور برکت عطا فرما۔ ہم سب کو ایک بن کر دین کو سامنے رکھ کر تیری رضا کے لیے اللہ کام کرنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، آسانیاں عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، نفس کے حوالے نہ فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما۔ اے اللہ یہ ہاتھ اٹھے ہوئے تیرے سامنے اے اللہ گندے ہیں، لیکن اے اللہ خالی ہیں، تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اپنے خزانوں سے ہمارے دامن کو بھر دے، ہمارے ہاتھوں کو بھر دے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ آج تک اے اللہ ہمیں بغیر مانگے ہی ملا ہے، امید سے بڑھ کر ملا ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی ملا ہے، آج بھی ہمیں عطا فرما، ہماری جان مال عزت کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں، پورے عالم میں خیر کے پھیلنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، ایمان کی ہوائیں چلا دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے، ہمارے اکابر کی قربانیوں سے پہنچا ہے، ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اس نعمت کو اے اللہ پوری امت تک پہنچانے کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جو حج کو جانے کا ارادہ کرتے ہیں ان کے حج کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں میں جو بہت سے ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، ان کے والدین، ان کے رشتہ دار ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے، اے اللہ ان کے قلوب تیرے قبضے میں ہیں، ان کے دلوں کو پلٹ دے، ان کے دلوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کو بھی ایمان کی روشنی عطا فرما، یا الہ العالمین سب کو اے اللہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ آج کی مبارک رات لیلۃ القدر ہے یا نہیں تو بہتر جانتا ہے، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے روزوں کو، تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ رمضان مبارک مہینہ تو نے دیا ہے، تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے۔ آئندہ رمضان ملے نہ ملے تو ہی بہتر جانتا ہے۔ کتنے ہمارے دوست و احباب تھے جو گزشتہ رمضان میں تھے، ہمارے محلے کے، ہماری کمیونٹی کے، وہ اس سال رمضان میں نہیں ہیں۔ اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ہمارے اشرف بھائی کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ انجم بھائی کے والد صاحب کی مغفرت فرما، ایک کی مغفرت فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا الہ العالمین اے اللہ آئندہ رمضان ملے نہ ملے تو بہتر جانتا ہے، ہماری مغفرت فرما دے، جہنم سے بچا لے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ ہمیں جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔